مرحومہ کی ایک چوتھی نیکی جو بیان کی گئی، وہ نیکی بہت اہمیت کی حامل ہے آج کل کے اس دور میں، کہ وہ مہمانوں کے آنے پہ خوش ہوتی تھی، اور جب مہمان جاتے تھے تو گریہ کرتی تھی۔ سامنے محترم، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آج کل کے دور میں کہ جہاں پر مہمان، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی میں مہمانوں کو آج کل کے دور میں وہ عزت نہیں دی جاتی جو کہ اسلام عزت بیان کرتا ہے۔ اور سامنے محترم، آج کل کے اس ماڈرن دور میں کہ جب ہم مہمان کو مہمان نہیں سمجھتے، بوجھ سمجھتے ہیں اس کا آنا، لیکن ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ رسول خدا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان ہے کہ جب مہمان تمہارے گھر میں آتا ہے تو وہ مہمان فرشتہ بن کر آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب مہمان گھر میں آ رہا ہے تو مہمان فرشتہ بن کر آ رہا ہے۔ سامنے محترم، یہ آدھی بات ہے، اس کی بات کو میں پورا کرتا ہوں۔ دوسری بات جو بیان کی گئی کہ جب مہمان تمہارے گھر میں آ رہا ہے تو وہ فرشتہ بن کر آتا ہے، لیکن جب مہمان تمہارے گھر سے جاتا ہے تو تم پر جو 70 بلائیں ہوتی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر! درود پڑھیں مل کے ایک مرتبہ محمد و آل محمد۔ یعنی کہ 70 بلاؤں کو مہمان دروازے کے باہر کر دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوا کہنے کا کہ میرے گھر اگر کوئی مہمان آیا تو مجھ پہ 2 بلیسنگز ہوئیں۔ پہلی بلیسنگ تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مہمان کے روپ میں مجھے فرشتہ دیا، وہ فرشتہ بن کر آیا۔ اب جب وہ جا رہا ہے تو جیسے ہی وہ دروازے سے باہر داخل ہوگا، مجھ پر جتنے 70 عذاب ہیں، 70 میرے گناہ ہیں، جیسے ہی مہمان دروازے سے باہر گیا وہ میرے گناہوں کو بھی لے گیا۔ تو میں مرحومہ کو خراج عقیدت کیوں نہ پیش کروں کہ جو مہمان کے آنے پہ خوش ہوتی تھی اور جانے پر گریہ کرتی تھی۔ فرشتوں کے آنے پر تو سب خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کے جانے پر گریہ کوئی کرتا ہے۔ درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔